ابناہما والفاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ اس کا مصداق صرف یہ 5 ہے، لیکن یاد رکھو، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف حضور کی بیویاں ہیں، لیکن جو انصاف کی بات ہے، جو عدل کی بات ہے، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سنیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سمجھیں۔ اصل یہ آیت جو ہے، آیت تطہیر جو ہے، یہ حضور کی بیویوں کے شان میں اتری ہے، ازواج رسول کے شان میں اتری ہے۔ اللہ کا قرآن گھر میں جا کے کھول کے دیکھ لیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، یہ بیویوں کو خطاب ہے۔ آگے اللہ فرماتے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ بھی بیویوں کو خطاب ہے۔ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، یہ بھی بیویوں کو خطاب ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب، یہ بھی بیویوں کو خطاب ہے۔ اصل اہل بیت نبی جو ہے وہ بیویاں ہیں محمد مصطفیٰ کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سارے قرآن میں دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، آپ کی بیوی موجود ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، آپ کو بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، حضرت ابراہیم اور آپ کی بیوی موجود ہے۔ خوشخبری سننے کے بعد بیوی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بندو کیا خوشخبری دے رہے ہو؟ اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہو گئی، میں سانڈ ہو گئی، میرا خاوند بوڑھا ہو گیا، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہیں رہا، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا بی بی تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو۔ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، خاموش نہ رہا کرو حاجی صاحبان، میں کہتے کہتے تھک گیا ہوں۔ ایک درود پڑھو گے 1 لاکھ لکھا جائے گا، 10 لاکھ رحمتیں ملیں گی۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ فقط حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ اسی طرح جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام اسر باہلک، اپنے اہل کو لے کر تم اس بستی سے نکل جاؤ، اس بستی پر ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس بستی والوں کا قسمت کا ستارہ ڈوب گیا ہے، اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے۔ اب اہلک سے کیا مراد ہے؟ حضرت لوط کی بیوی اور حضرت لوط کی بیٹیاں، وہ بھی اہلک کے لفظ کے اندر شامل ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے نوح تم نے اپنے بیٹے کی بخشش کیوں مانگی ہے؟ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، یہ تیرے خاندان سے، تیرے اہل سے میں نے کاٹ دیا ہے۔ فلا تسألنا ما لیس لک بہ علم، آئندہ نہ سوال کرنا۔ تو یاد رکھو اہل سے مراد اہل بیت سے مراد، اور یاد رکھ لیں 2 لفظ آتے ہیں قرآن و حدیث میں، ایک لفظ اہل ہے، یاد رکھ لیں، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ آل۔ یاد رہے گا کتنے لفظ ہیں؟ ایک لفظ کیا ہے اور ایک لفظ کیا ہے؟
آل یاد رکھیں. اب جیسے آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، آگے کیا ہے؟ پڑھ لو یار، کیوں ڈرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کما صلیت علی آل ابراہیم. آل اور اہل خاص ہے، بیوی، بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیوں پہ استعمال ہوتا ہے. اور آل سے مراد اولاد بھی ہے، اہل بھی ہے اور اتباع بھی ہیں. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. قیامت والے دن اللہ آل فرعون کو جہنم کے عذاب میں ڈالیں گے. تو آل سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرعون اور اس کے بچے بس، باقی سب کو چھٹی ہو. آل فرعون سے مانا جو فرعون کے طریقے پہ چلنے والے. آل ابراہیم کا مانا جو ابراہیم کے طریقے پہ چلنے والے. آل محمد سے مانا آپ کا آل و عیال اور آپ کے طریقے پہ چلنے والے. حاجیوں کتنی خوش قسمت ہو، اللہ پاک نے جو درود سمجھایا ہے، اللہ کے نبی نے جو درود پڑھایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر کہہ دیتے اہل محمد ہم قیامت تک امت محروم ہو جاتی. لیکن اللہ نے نبی کو وہ لفظ بتلایا، میرا مدنی میرا مدنی تجھ پہ بھی سلام ہے، تیرے گھر والوں پہ بھی سلام ہے، تیری اولاد پہ بھی سلام ہے، اور قیامت تک تیرے کلمے پڑھنے والوں پر بھی میری طرف سے رحمت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. حاجیوں کتنی خوش قسمتی ہے، اللہ نے تمہیں سلام میں بھی شریک کیا ہے، اللہ نے تمہیں صلات میں بھی شریک کیا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور حاجیوں مبارک ہو، صحیح عقیدے والا جب نماز پڑھتا ہے، جب فرض پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ہر وقت صلاۃ و سلام کی رحمت کے اندر موجود ہے. اور اہل بدعت جو ہے وہ صرف 12ویں والے دن مہینے میں سال کے اندر ایک دفعہ صلاۃ و سلام میں شریک ہوتا ہے. ایمان والا موحد جو ہے اس کی تو نماز نہیں ہوتی جب تک سلام نہ ہو، اس کی تو نماز نہیں ہوتی جب تک حضور پہ صلات نہ ہو، اس کی تو دعا نہیں ہوتی جب تک دعا کے اول میں حضور پہ درود نہ ہو اور آخر میں حضور پہ درود نہ ہو. وہ تو مسجد میں داخل نہیں ہوتا جب تک محمد مدنی پہ صلات و سلام نہ پڑھے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور یاد رکھو کپڑا ڈالنے کی اور دعا مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ خاموش نہ رہا کرو. مجھے چڑ ہو گئی ہے، آپ کو بھی ضد ہو گئی ہے. اللہ ہم دونوں پر رحمت کرے. مجھے چڑ ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں حاجی کی زبان ہلتی رہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، نہ ہم ہلیں گے نہ زبان ہلے گی. بس کوئی اٹھا کے کھڑا کر دے الگ بات. یہ ہماری قوم ہے نا جی، ماشاءاللہ. ان کو کہو زندہ باد یہ ساتھ ہیں، کہو مردہ باد یہ ساتھ ہیں، کہو جناب والا آل بیت زندہ باد یہ ساتھ ہیں، یزید مردہ باد یہ ساتھ ہیں، پھر کہو یزید زندہ باد یہ ساتھ ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے پہلے لیڈر کھڑے ہوتے تھے
امتیں کھڑی نہیں ہوتی تھی. حضور کے آنے کے بعد امت تو بڑی کھڑی ہو گئی ہے لیکن اب قائد نہیں ملتے. ان کو جدھر لے جاؤ حاضر ہیں. ان کو ماشاء اللہ مینا میں قربانی کا گوشت کھلاؤ حاضر ہے, 11ویں کا دودھ پلاؤ تو حاضر ہے. یہ ماشاءاللہ بڑی نرم دل قوم ہے, ہر بات میں راضی ہے. یہ جناب یا حسین کا ماتم کراؤ تو حاضر ہے, دلدل شریف کے نیچے گزارو تو حاضر ہے. ان کو جناب قرآن اٹھا کے جس عورت اور لڑکے نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا, شادی والے دن قرآن کے نیچے سائے میں گزارو, یہ حاضر ہے. اور جب بندہ مر جائے مولوی قرآن لے کے گھما کے گناہ بخشوائے, یہ راضی ہے. کعبہ شریف کو جمپ کر کے چادریں لگا رہے ہیں لیکن داڑھی رکھنے کا کسی کو حیا نہیں آیا. نہ ذرا منہ رگڑ کے کعبے کو بھی گواہ بنا لو نا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی سنت میں اس طرح پھرا کے تیرے کعبے کو گواہ بنا رہا ہوں. اب جناب سمجھیں کہ جب حضور نے کپڑا ڈالا اس کے نیچے کون ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ ہے, حضرت علی ہے, حضرت حسن حسین ہے اور بی بی فاطمہ ہے. اور پھر نبی نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. بی بی آپ کی بیٹھی ہے, اس نے بھی کہا ادخل انا یا رسول اللہ. بیوی نے کہا حضور میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں. حضور نے فرمایا انت علی خیر. ہاں جیو سمجھو, دماغ ادھر کرو گے تو بات سمجھ آئے گی. دیکھو نا, اگر برتن اوندا کر دو نلکے کے سامنے, سارا دن نل چلاؤ, پانی کتنا جائے گا؟ اگر برتن سیدھا ہو تو 5 منٹ میں بھر جائے گا. تم بھی دین سمجھنا چاہو, نیت ہو, ارادہ ہو تو اللہ دروازے کھول دیں گے. اگر سمجھنا ہی نہ چاہو تو ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے انت علی خیر, آپ تو خیر پہ ہو, تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری بات سمجھیں, غور کر کے توجہ کر کے سمجھیں کہ اگر اس آیت سے مراد آیت تطہیر سے مراد یہ 5 تن ہیں, اور تمہارے ملک میں بھی رواج ہے, کیا کہتے ہیں 5 تن پاک, 5 تن کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی کہتے ہیں نا, پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ہر جگہ کیا کہتے ہیں 5 تن. یہ مسئلہ کبھی سمجھا ہے تم نے؟ اللہ کی رحمت ہے آج, یعنی یہ 5 تن پاک ہیں باقی ناپاک ہیں. کبھی غور بھی کیا ہے کہ تم نے؟ نہیں, یعنی صرف یہ 5 پاک ہیں. اللہ کا نبی اور کسی کو پاک نہیں کر سکا. اچھا, جس یونیورسٹی میں مدرسے میں 2 لاکھ بچہ ہو اور امتحان میں 5 پاس ہوں, باقی سارے فیل ہو جائیں, تو گلہ استاد کا ہوگا یا شاگردوں کا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے سب کو کلمہ پڑھایا, وہ ناپاک رہ گئے, صرف 5 پاک ہوئے. اچھا, اور اگر غور کرو 5 تن میں نبی تو نبی ہے نا, باقی تو 4 رہے. نبی تو نبی ہوتا ہے نا. اور مسئلہ سمجھو کہ جب اس آیت سے مراد
یہ 5 ہیں، پھر اللہ کے نبی کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا؟ توجہ کرو بھائی، اگر اس آیت تطہیر میں مراد 5 تن ہیں، پھر اللہ کے نبی دعا، دیکھو نا، اللہ کے نبی نے مدینے میں جا کے دعا مانگی کہ یا اللہ، تیرے خلیل نے، تیرے عابد نے، تیرے نبی نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی اور میں مدینے کے لیے دعا، کیونکہ ابراہیم نے دعا کس لیے مانگی تھی؟ مدینے کے لیے نہیں مانگی تھی۔ میرے مدنی نے دعا کس لیے مانگی؟ مدینے کے لیے مانگی ہے، کیونکہ مدینہ شامل نہیں تھا برکت میں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے مدینے کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، رحمت بنا دیا، شفا بنا دیا، قیامت تک امت کے لیے محبوب ترین شہر بنا دیا۔ تو دعا تو اس کے لیے کی جاتی ہے جو موجود نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ بھئی دعا مانگو گے کس لیے؟ جو چیز نہ ہو، اور جو چیز موجود ہو اس کے لیے بھی دعا مانگتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، اب آپ ماشاءاللہ پیدا ہو گئے، حاجی بن گئے، آپ دعا کریں گے اللہ مجھے پیدا فرما دے، اللہ مجھے پیدا فرما دے، اللہ مجھے حاجی بن گئے، پیدا ہو گئے، کیا مطلب؟ یہ کوئی دعا ہے؟ آپ کہیں گے اللہ میرا آنا قبول فرما دے، میرا حج مبرور بنا دے، میرا حج مقبول بنا دے، لیکن آپ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ اللہ مجھے پیدا فرما دے۔ اگر اولاد نہ ہو آپ کہیں گے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، یعنی دعا مانگی جاتی ہے جو چیز موجود۔ سمجھ آ گئی؟ اگر یہ 5 تن مراد ہیں، پھر اللہ کے نبی کو دعا مانگنے کی کوئی ضرورت تھی؟ اب دماغ میں بیٹھی ہے بات کہ نہیں بیٹھی؟ اب سمجھیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی، تیری بیویوں نے دنیا چھوڑ کے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں اختیار کر لیا ہے، ہم نے بھی ان کو ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک کر دیا ہے۔ یہ پاک بیویاں ہیں، یہ پاک گھرانے کی بیویاں ہیں، یہ پاک نبی کی ازواج ہے۔ اب یہ اتنی بڑی شان تھی، اللہ نے فرمایا، میرا مدنی پاک نے عرض کیا میرا اللہ میری بیویوں کو تو پاک کر دیا ہے، یہ میری اولاد ہے، ان کو بھی ان میں شامل فرما دے مہربانی کر کے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی تو میرے اہل ہیں، یہ بھی تو میری اولاد ہے، یہ بھی تو میری بیٹی ہے، یہ بھی تو میرے نواسے ہیں، یہ بھی تو میرا داماد ہے، میرا اللہ ان کو بھی ان میں شامل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا منظور کر لی۔ اب عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت، حضرت علی کی بیوی بھی اہل بیت، حضرت حسن حسین بھی اہل بیت، ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم جیسے صحابہ کے غلام ہیں، اسی طرح اہل بیت محمد کے بھی غلام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یاد رکھیں حضرت علی اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کل بات رہ گئی تھی، میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی پورا کرنے کی، آپ دعا کریں اللہ صحت دے، تندرستی دے، زندگی تو کل انشاءاللہ نور بشر کے مسئلے پہ شروع کریں گے۔ کوئی ایک جھگڑا تو ہے نہیں نا، کیا کریں؟
تن ہم داغ داغ شد پمبا گجا گجا رے ہم. کسی جگہ دیکھو توحید پہ حملہ، کسی جگہ دیکھو رسالت پہ حملہ، کسی جگہ دیکھو معجزات کا انکار ہے، کسی جگہ حدیث کا انکار ہے، کسی جگہ فقہا کا انکار ہے، کسی جگہ اولیاء اللہ کا انکار ہے، کسی جگہ کرامات کا انکار ہے، کسی جگہ اہل بیت کا انکار ہے. ہر جگہ فتنے ہیں. اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما کے صراط مستقیم پہ قائم دائم رکھیں. اب یاد رکھیں کہ کل پوچھا تھا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ ہو گئی. بالکل اس کا نام ہے جنگ جمل.